الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو ایک شخص عثمان نامی تھا، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان، میرا دل چاہتا ہے کہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر لوں۔ عثمان کے پاس چابیاں ہوتی تھی، اس نے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مرتبہ اسے کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عثمان، ایک وقت آئے گا کہ جس پوزیشن پر تم کھڑے ہوئے ہو اس پوزیشن پہ میں کھڑا ہوں گا، اور جس پوزیشن پہ میں کھڑا ہوا ہوں اس پوزیشن پہ تم کھڑے ہوئے ہوگے۔ تو عثمان کو غصہ آ گیا کہ یہ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس سے چابیاں، وہ بھی بیت اللہ کعبۃ اللہ کی، چلی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما دی، اور ہجرت کرتے ہوئے کعبہ کی طرف دیکھ کر آپ رو پڑے، اور آپ نے کہا کہ یہاں کے رہنے والوں نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا، ورنہ اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی بھی نہ جاتا۔ اور پھر جب آپ نے ہجرت فرما لی، پھر آپ جانتے ہیں فتح مکہ ہوا کچھ ہی زمانے کے بعد، تھوڑے ہی عرصے بعد، صلح حدیبیہ کا جو کہ سمجھ لیں پیش گوئی تھی ساری۔ جب فتح مکہ ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح ہو کر داخل ہوئے مکہ، تب آپ علیہ السلام نے عثمان شخص کو ہی بلوایا اور کہا کہ چابیاں دو۔ اب تو آپ فاتح تھے، وہ منع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے چابیاں پیش کر دیں، نبی علیہ السلام نے چابیاں لے کر اور بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، آپ نے اندر عبادت کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب صحابہ کے بارے صحابہ موجود تھے، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی اور حضرت عباس، کافی دیگر بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے۔ ہر ایک کی چاہت تھی کہ نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ کا دروازہ بند کروائیں اور ہمیں چابی عنایت کر دیں، ہمارے پاس چابی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب معاملہ فرمایا کہ جب آپ عبادت کر کے نکلے باہر تو آپ نے دروازہ بند کرا کے اور آواز لگائی کہ عثمان کو بلاؤ، اور جب عثمان آ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھا عثمان، میرے رب نے کیسے وعدہ سچا کر کے دکھایا کہ جس جگہ اب تم کھڑے ہوئے ہو میں پہلے یہاں کھڑا ہوا تھا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن یقین جانو کہ جو تم نے کیا تھا نا وہ میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ لہذا اے عثمان، یہ لو چابیاں کعبۃ اللہ کی، اور یہ تیری نسل میں قیامت تک چلیں گی۔ یہ اخلاق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہو سکتے ہیں، اور ایسے آپ اللہ نے آپ کو ایسی ذات بنایا تھا کہ جتنا زیادہ لوگ، بلکہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، سمجھنا شروع کر دیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے شیدائی بنتے چلے جائیں گے۔ آپ کی زندگی ایسی ہے، جتنا قریب ہو کر آپ دیکھنا شروع کر دیں۔ غیر مسلم دیکھ کر حیران رہ گئے، اسلام لے آئے، ہم تو مسلمان ہیں، حالانکہ ہم عام انسانوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا قریب ہو جائے تو اتنا بدگمان ہو جائے انسان، جتنا زیادہ ہمارے قریب ہو کے ہمیں اندر سے دیکھنا شروع کر دے تو اتنا وہ ہم سے متنفر ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زبردست ذات ہے، آپ غور کریں، بیوی کبھی کتنا بڑا بزرگ ہو، اللہ والا ہو، اس کی معتقد نہیں ہوتی، اس کے قریبی اپنی بچیاں، اس کے اپنے بیٹے، اس کے اپنے گھر والے کبھی معتقد نہیں ہوتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جس قدر قریب تھا، اس قدر اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے اس نے آپ کو مان لیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اہلیہ دیکھیں، ہماری روحانی ماں،
اور بیوی کے متعلق کیا ہے کہ وہ تو لباس، ایک دوسرے کے لیے کیا ہے میاں بیوی تو لباس ہے، تقریب کا تعلق۔ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، معتقد۔ پھر حضرت زید نے جو آپ کے غلام، کیونکہ غلام بھی بالکل آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کو قریب سے دیکھ رہا ہوتے۔ پھر حضرت علی آپ کے چچا کے بیٹے، پھر آپ کے سب سے قریبی دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی جو جتنا قریب تھا وہ اس قدر پہلے اسلام قبول کرتا چلا گیا۔ اسی لیے وہ انگریزوں کی بھی ایک کہاوت ہے نا، دی مور یو نو ہم دی مور یو لو ہم، کہ جس کو آپ جتنا زیادہ جس قدر جاننا چاہیں گے اس قدر اتنا زیادہ اس سے آپ پھر محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے۔ اور یہ وجہ ہے آخری بات کہ ایک انگریز نے جب ایک کتاب لکھی پوری دنیا کو حیران کرنے والی، جس میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا مذہب اور کیا دین اور کیا فرقہ اور کیا جو ہے نا رنگ، اور کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے یہ دیکھا بس دنیا میں جو بہترین لوگ گزرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا، پھر اس نے آئنسٹائن کا بھی ذکر کیا، اور بڑے بڑے دانشوروں اور سیاستدانوں اور ہر ایک کا اس نے ذکر کیا۔ لیکن سب سے پہلے اس نے جس کا نام لکھا وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، اور اس نے یہ بات لکھی کہ میرے قارئین، اس کتاب کو پڑھنے والے لوگ اس بات پر ضرور حیران ہوں گے کہ یہ میں نے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نے ٹاپ پر سب سے پہلے کیوں لکھا۔ تو اس نے وجہ یہ بتائی کہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے جو دوسروں کے اندر نہیں تھی، کہ جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے لوگ گزرے یہ سب کسی نہ کسی استاذ کے سامنے پہلے بیٹھے، اس سے علم سیکھا، پھر دنیا میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے، لیکن واحد ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کہ جس نے کسی سے ایک لفظ حاصل نہیں کیا، ایک لفظ کسی سے نہیں پڑھا اور ساری دنیا کو پڑھا کے دکھا دی، جو خود ان کا سایہ نہیں تھا لیکن ساری دنیا کے لیے سایہ دار بن گیا۔ ایسے ہی وہ ذات ہے، اس وجہ سے میں ان کا نام سب سے پہلے لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو سب سے بہترین اخلاق ہیں وہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔